بنگلہ دیشی لیکھکا تسلیمہ نسرین کلکتہ میں تھیں اور کلکتہ کے ایک پروگرام میں انہوں نے مدرسوں کو آتنکوادی کہا اور بھی بہت ساری ایسی باتیں کہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی طریقے سے آرٹیکل لکھتی ہیں اور ان کی کتاب بھی اسلام مخالف مواد پر مبنی ہے۔ تسلیمہ نسرین کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے اتر پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر کیشو پرساد موریہ نے یہ کہا کہ مدرسے چاہے بھارت کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، پاکستان کے ہوں، یہ آتنکواد کو بڑھاوا دیتے ہیں اور غیر اعلانیہ طور پر یہ آتنکوادیوں کے اڈے ہیں۔ میں ان کے اس بیان کی سخت الفاظ میں نندا کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں۔ میں ان دونوں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے مدرسوں کا اتہاس پڑھیں، اور یہ اتہاس اردو، ہندی، انگریزی بھاشا میں موجود ہے۔ یہی وہ مدرسے ہیں اور ان مدرسوں سے وابستہ علماء، طلباء، چھاتر، ان لوگوں نے 1847 سے لے کر کے 1947 تک بھارت کی آزادی میں اور تن کے گوروں اور من کے کالوں کو سات سمندر پار بھیجنے میں کلیدی کردار ادا کیا، مہتوپورن بھومکا نبھائی ہے۔ اور اس پورے آندولن میں انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑنے میں 55,000 علماء نے شہادتیں دی ہیں، طلباء نے شہادتیں دی ہیں، چاہے وہ بریلی روہیل کھنڈ سے لے کر کے رامپور، مراد آباد اور دلی تک، میرٹھ، ملیانہ، مظفر نگر تک ہو۔ دلی کے گیٹ پر یہ عالم تھا کہ لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، چٹے لگے ہوئے تھے، اور یہ لاشیں علماء اور طلباء کی تھیں جنہوں نے اپنی جان بھارت پر قربان کر دی، انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان کی شہادت دیش کے لیے قربان کر دیا۔ آج انہی وطن پرست مدرسوں اور انہی دیش سے پریم کرنے والے علماء اور چھاتروں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ یہ سب اگیانتا کی بنیاد پر ہے اور یہ سب مسلم دشمنی پر اتارو ذہنیت کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ مدرسے وہ ہیں، ان کو وہ تمغہ ملنا چاہیے، دیش کی آزادی کا ایوارڈ ان کو دیا جانا چاہیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انقلاب زندہ آباد کا نعرہ دیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے وندے ماترم کا نعرہ دیا۔ وطن کی آزادی کی جنگ میں لوگوں کے اندر جوش و جذبہ بھرنے کے لیے یہ نعرے لگائے جاتے تھے۔ مدرسوں کے چھاتر اور علماء جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے ولولہ انگیز تقریریں کیا کرتے تھے، لوگوں کے اندر جوش بھرا کرتے تھے۔ آج عجیب طرفہ تماشا ہے، ان کو آتنکواد کے اڈے کہے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے۔